بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائے وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 24. یہ وہ زندگی کا پہلا اور عجیب ترین لمحہ تھا جب اس حقیقت کا ادراک ہوتے برآن دل شیر جیسے بے رحم شفاق انسان کا دل ایک مرتبہ تو ڈوب کے ابھرا تھا کہ سامنے بیٹھی نازک چھوٹی موٹی ڈری ہوئی سی لڑکی اب نارمل ہے، پر یہ گندا ہو گیا ہے نا. لرزتے ہوئے لہجے میں اپنے بازو کو مسلسل رگڑتے آنکھوں میں شفاف موتی ٹمٹمانے لگی تو برآن دل شیر کا دل مچل گیا. یہ وہ آنکھیں تھیں جنہیں ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے اس نے انہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور آج انہی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ کسی کو پیار سے ڈیل کر رہا تھا. اسے مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ اس معصوم سی چڑیا کو کیسے ٹریٹ کرے. ادھر اس نے اس لمبے چوڑے خوبرو اور خوبصورت سے شخص کو سادے سے حلیے میں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے پایا. زریمہ نے کہا تھا وہ فرشتہ صرف انسان ہے. وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی. اس وقت اسے اس شخص کی آنکھوں میں ہوس جیسی کوئی چیز بھی دور دور سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی. ریلیکس، میرے پاس ایک میجیکل کریم ہے، اس سے ہاتھ صاف ہو جائے گا. بالکل، وہ بول کر فوراً کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ انارا کو بھی ادھر ساتھ ہی ہے اور میں ہاتھ پڑی اور ساتھ انارا کو بھی کھڑا ہونے کا اشارہ کیا تھا. نہیں، وہ آ جائے گا. انارا کا کہنا تھا کہ برآن نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں. میں کون ہوں؟ برآن نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. انارا برآن کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی. اگر اس لمحے زریمہ ہوتی تو شاید جھٹکا لگتا کہ وہ نازک چڑیا کسی مرد کے قریب آنے پر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی. مرد بھی وہ جس کے لیے عورت ذات کی اوقات کسی کھلونے سے بھی زیادہ بدتر تھی. برآن دل شیر، انارا نے نم لہجے میں کہا تو اس بار پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ برآن دل شیر کو اپنا نام اچھا نہیں لگا تھا. نو، میرا نام کچھ اور ہے. ابھی آپ نے مجھے کسی اور نام سے پکارا تھا. مجھے اسی نام سے پکارو. وہ بادل نخواستہ انارا کو ٹوک گیا تھا. یہ تھوڑا بچکانا تھا، پر برآن دل شیر نے ہوش میں ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے نرمی سے بات کی ہی کب تھی. انجل باری. اب کی بار انارا کے لب پھڑپھڑائے تو برآن کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھلے، اور وہ مسکراہٹ کسی بھی درد اور کمینے پن سے پاک بہت معصوم تھی. شاید بچپن کے بعد پہلی بار برآن دل شیر اس طرح مسکرایا تھا کہ مسکراہٹ بالکل خاص تھی. پھر جلدی سے کھڑی ہو جاؤ اگر چاہتی ہو انجل باری تمہیں پروٹیکٹ کرے، اور تمہیں نوکری بھی تو چاہیے نا. برآن دل شیر کا کہنا تھا کہ انارا فوراً کھڑی ہو گئی، پر ہاتھ اب بھی اپنے بازو پر تھا. ایک سیکنڈ، چلیں، میں نا موبائل تھوڑا سیٹ کر رہی تھی. ہاں جی، بازو پر تھا. برآن پلٹ کر کچن میں گیا اور فریزر میں رکھی پولیفیکس کی ٹیوب نکالی جو وہ کئی مرتبہ فریزر میں دیکھ چکا تھا. پہلے سوچا ایسے ہی باہر لے جائے، پھر خیال آیا اس نے تو میجیکل کریم کہا تھا. پھر کچھ پولیفیکس انگلی پر لگا کر واپس انارا کے پاس آیا جو اب بھی کچھ دیر پہلے سے بھی بہت بدلی لگ رہی تھی. برآن ایک دم جھجک کر رکا، پھر اپنا خیال سمجھ کر جھٹکا اور انارا کا بازو تھامنا چاہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہوتی ایک دم پیچھے کی جانب ہٹی. برآن کو اس کا یوں خوفزدہ ہونا بری طرح چبھا تھا. میں لگا لوں گی. برآن کی انگلی پر کریم دیکھتی وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بڑبڑائی. اسے یہاں بھیجنے سے پہلے زریمہ نے اچھے سے سمجھایا تھا کہ وہاں ڈرنا نہیں بلکہ بہت بولڈ اور خود اعتماد بن کے جانا، ورنہ نوکری نہیں ملے گی. اب انارا کو یہ خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں اس کی اتنے ڈرپوک اور خوفزدہ رویے کو دیکھ کر برآن دل شیر اسے نوکری سے ہی فارغ کر کے واپس اسی جہنم میں نہ بھیج دے. اچانک برآن کی انگلی اس کے آگے بڑھانے پر وہ خوف دباتی نہ سمجھی سے برآن کو دیکھنے لگی. کریم انگلی کی طرف اشارہ کرتے برآن نے نرم مگر بے تاثر لہجے میں کہا تو انارا ہمت مجتمع کرتی فوراً اپنی انگلی پر اس طرح کریم لی کہ انگلی برآن دل شیر کی انگلی سے مس نہ ہو. برآن بغور اس کا یہ گریز دیکھ رہا تھا. ہونٹ اس نازک جان کے گریز پر مسکرائے تھے. لگا لوں. انارا نے آستین کے اوپر سے ہی بازو پر کریم مسلی تو برآن کا منہ حیرت سے کھل گیا. ماتھے پر ایک بل پڑا. سوری، وہ اس طرح دیکھنے سے بری طرح گھبرائی. انارا کو اپنی بے بسی پر مزید رونا آنے لگا کہ کہیں سامنے والا اسے واقعی سب کی طرح پاگل نہ گمان کرے. پر وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتی تھی. کب کس کے اندر بھیڑیا جاگ جائے کون جانتا تھا. وہ اسی چیز سے ہی تو خوفزدہ تھی. اٹس اوکے، یہاں بیٹھ جاؤ. برآن اس کی کیفیت کسی حد تک سمجھ گیا تھا، اس لیے واپس نرمی اختیار کرنے لگا. انارا فوراً صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی تو برآن اس کے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور ملازم کو ایک فریش جوس لانے کا حکم دیا. آپ کی زریمہ سے بات ہو گئی نا؟ انارا نے انگلیاں آپس میں مسلتے ایک نظر برآن کو دیکھ کر پوچھا اور فوراً نظر چکا لیں. وہ پہلی بار کسی مرد سے ہم کلام ہو رہی تھی. خوف و وحشت سے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا.
اسے یاد آ رہا تھا وہ اس شخص کو ایک مرتبہ کوٹھے پر دیکھ چکی تھی، اور یہی وہ شخص تھا جس سے پہلو بچانے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ پر کاٹا تھا۔ ڈر لاحق ہوا، اگر مقابل پہچان گیا تو؟ خیال آتے ایک چور نظر اٹھاتے برہان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت تفصیلی بات ہوئی ہے زریمہ سے، وہ چاہتی ہے میں آپ کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھوں اور نوکری بھی دے دوں تاکہ آپ سروائیو کر سکو۔ یہاں نا سروائیو کا حمزہ لکھا ہوا ہے، مجھے نون لگتا تھا تو اس لیے میں تھوڑی سی اڑی ہوں۔ آپ سروائیو کر سکو۔ برہان نے اپنی تھائی مسلتے پرسوچ انداز میں کہا۔ معاملے کی تہ تک تو وہ پہنچ چکا تھا، جہاں زریمہ کی مکاری پر جان جل رہی تھی وہیں اس بات پر دل سجدہ ریز تھا کہ اس نے مہرے کے طور پر اگر اینارا کا استعمال بھی کیا تو اسے برہان کے پاس ہی بھیجا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا اور اینارا اور زرمش میں فرق نہ کر پاتا اور اینارا کو نقصان پہنچا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو اس کی آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کے؟ برہان کے سوال پر اینارا پہلو بدلنے لگی۔ اس نے ایف اے کیا تھا، وہ بھی اوپن یونیورسٹی سے۔ اس محل جیسے گھر کو دیکھ کر اینارا کو ادراک ہو گیا کہ کمپنی بڑی ہوگی، لیکن پھر خیال آیا اردو لٹریچر تھا پر 12 جماعتیں کم تو نہیں ہوتی۔ ایف اے، اینارا نے فوراً بتایا تو برہان نے حیرت سے آئیبرو اچکایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوٹھے میں رہ کر بھی وہ لڑکی اتنی بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا اسے چھوٹی موٹی ہی صحیح آخر کون سے لیول کی جاب دے جس سے اسے یہ اطمینان ہو کہ وہ یہاں جاب کر رہی ہے۔ ریئلی اٹس گڈ، پھر تو تمہاری نوکری پکی، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اکاؤنٹس کا کام کر لو گی۔ برہان کہنے کے بعد اینارا کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہاں ویسے ہی خاموشی دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ ایک تو اینارا کی جھکی پلکیں عجیب وبال مچا رہی تھیں، کہاں وہ ان آنکھوں کو فرصت سے دیکھنے کا متمنی تھا اور کہاں وہ ظالم لڑکی نظریں اٹھانے سے انکاری تھی۔ مجھے نہیں آتا، اس نے گھبراہٹ سے بری طرح کپکپاتے ہاتھ مسلے۔ اوہ کوئی بات نہیں، ڈیٹا انٹری یا سب سے بیسٹ کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ، بہت اچھی سیلری پلس ہر وقت میرے ساتھ رہو گی تو بالکل محفوظ رہو گی۔ برہان نے گویا اس کے سامنے اپنے دل ہی کھول کر رکھ دیا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا جب اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو گرنے لگے تھے۔ آپ رو کیوں رہی ہو؟ شاید کوئی اور ہوتا تو جھنجھلا جاتا، پر وہ برہان دل شیر تھا، اپنی پسندیدہ چیزوں سے وہ کبھی نہیں جھنجھلاتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی پسند کی فہرست بہت مختصر ترین تھیں۔ عجیب چابی والی ننھی سی گڑیا ہاتھ لگی تھی جس نے برہان دل شیر کی تمام تر توجہ اور دلچسپی زبردستی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ مجھے انگلش نہیں آتی، اینارا کا کہنا تھا کہ برہان دل شیر پہلے تو نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک دم گہرا مسکرایا۔ اور کیا کیا نہیں آتا؟ برہان نے مصنوعی غصے سے کہا، لیکن معاملہ الٹا ہی ہوا کہ وہ چہرہ ہاتھوں میں چوباتی بلک بلک کر رو دی۔ برہان کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، اگر اس نے کبھی صنف نازک کے نخرے اٹھائے ہوتے تو معلوم ہوتا۔ روتی لڑکی کو چپ کیسے کرواتے ہیں، وہ تو انہیں منہ لگانے تک کا روادار نہیں تھا۔ رونا بند کرو اینارا آپ، برہان نے نرمی سے کہا، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ روئی تو میں مجبوراً آپ کو واپس کوٹھی پر بھیج دوں گا۔ برہان نے اندھیرے میں تیر چلایا جو بالکل نشانے پر لگا۔ وہ ایک دم چپ ہوتی برہان کو خوف سے دیکھنے لگی۔ اب رونا نہیں، بتاؤ کیا کیا آتا ہے؟ برہان نے پھر سے پوچھا تو اینارا نے بمشکل آنسو روکے پھر بہت دھیمے لہجے میں بولی، کچھ بھی نہیں آتا، پر میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، سب کچھ۔ وہ فوراً بولی کہ مبادا وہ گھر سے ہی نہ نکال باہر کرے۔ برہان دل شیر منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھے سوچنے لگا کہ کیا کرے اب، اس نازک جان سے گھر کی صفائی کیسے کروا سکتا تھا؟ وہ تو بہتے پانی کی طرح پاکیزہ معلوم ہوتی تھی، پگھلتے موم سے بھی زیادہ نرم و ملائم، وہ نازک سفیدی جو ہواؤں سے بھی میلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ گھر میں میری پرسنل اسسٹنٹ بن کر رہو گی، برہان نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ایک یہی کام اس کے لیے کچھ سمجھ آیا تھا۔ پرسنل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اینارا کا معصومانہ سوال نہیں گویا بم تھا۔ برہان دل شیر نے بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو طے تھا یہ لڑکی برہان دل شیر کو ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ پرسنل اسسٹنٹ مطلب میرے کپڑے نکالنا، ان کو پریس کرنا، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنانا، میرے فائلز کے پیپر سیٹ کرنا، لائبریری کی بکس ترتیب سے رکھنا، میری چیزوں کا خیال رکھنا۔ برہان کی باتوں پر اینارا سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک دم بولی، میں سب کروں گی۔ اینارا کا کہنا تھا کہ برہان اس بات میں سر ہلاتے مسکرایا، مگر ہاتھ کی پشت لہموں پر رکھ کر یہ مسکراہٹ اس بے وقوف لڑکی سے چھپانی پڑی۔ اوکے، سارے کام تمہیں روبینہ سمجھا دے گی، وہ کہہ کر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مزید بیٹھنا اپنے دل کو
چیرے لگانے کے مترادف تھا۔ برہان کے جاتے ہی انارا واپس اپنے بازو کو ہلکے ہلکے رب کرنے لگی۔ اس بار وجہ گھن نہیں تھی بلکہ اس مرہم کو محسوس کرنا تھا جو کسی مہربان نے اسے دیا تھا۔ کچھ ہی ادھر آنا ہے، کچھ ہی لکھا ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں روبینہ جوس لے آئی جو اس نے اطمینان سے پیا اور پھر فون پر جیسے کسی کی ہدایت پر عمل کرتے اسے اس بنگلے کے ماسٹر بیڈ کے سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ ادھر آنا تھا فون پر اور پھر فوراً جیسے کسی کی ہدایت پر عمل کرتے اسے اس بنگلے کے ماسٹر بیڈ روم کے سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ ورڈ تھوڑی سی غلط لکھا تھا میں نے، اس لیے لائن دوبارہ پڑھ دی کہ آپ کو مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جنگل کے راستے گزرتے زرمش اچانک منہ کے بل زمین پر گری۔ ایک نوکیلا کانٹا اس کے ہاتھ پر چبھا تو تکلیف کی شدت سے دل و جان سے تڑپ اٹھی۔ یا اللہ، مزید آزمائش نہیں برداشت کر سکتی۔ تو نے جو زندگی میرے لیے منتخب کی ہے میں اس میں راضی ہوں، اگر وہ فراز ہے تو میں اس میں بھی راضی ہوں۔ میں نے اپنی عزت تیرے سپرد کی۔ ایسے کئی کانٹے میری روح پر چبھے ہیں، اللہ تعالیٰ پلیز اس روح تک کو چھلنی کرنے والی تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ وہ بلک بلک کر روتی اٹھ بیٹھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، خوف کا عالم بڑھنے لگا تھا۔ یہ دار فانی کی خوفناک رات تھی۔ کبھی اسے دنیا اتنی خوفزدہ نہیں لگی تھی جتنی وہ دیکھ چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے اپنے ہاتھ سے وہ کانٹا کھینچ کر نکالا تو خون بل بل کر نکلنے لگا۔ نظر گھٹنے سے پھٹی شلوار پر گئی تو آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا۔ جلد ہی وہ شلوار کے اس حصے کو مروڑتے اندر سے نظر آتا اپنا گلابی گھٹنا چھپا چکی تھی، پر وہ رات یاد آئی تو روح پر ایک اور چابک لگا جب زاویار خانزادہ اس کے سامنے آیا تھا اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصے دیکھے تھے۔ اذیت و تکلیف کی انتہا سے وہ آنکھیں زور سے بھیج گئی۔ یا اللہ، میں اس غلیظ بدنیت بدکردار شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں، مجھے کبھی اس کے روبرو نہ لانا۔ میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ میرے چہرے کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں مجھے میرے جسم کی دلکشی کے لیے حقارت نظر آئے۔ اتنی ذلت کبھی کسی نے محسوس نہیں کروائی، اس کارخانے کے ان جاہل مردوں نے بھی نہیں، جن کی آنکھیں گدھ کی طرح نوچنے کو ہوتی تھیں، جتنی کہ اس آدمی کے الفاظ نے میری روح کو چھلنی کر چھوڑا تھا۔ یا اللہ، وہ آدمی تڑپے مگر اسے کہیں سکون نہ ملے۔ اوئے کتنی زہریلی بد دعائیں دے رہی ہے قسم سے۔ زاویہ اتنا برا نہیں ہے یار زرمش، کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے زاویہ تو اچھا لگتا تھا، پورے یہ ناول میں زاویہ ہی اچھا لگا ہے کہ وہ اچھا ہے، اس کے ساتھ برا ہوا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہے، اپنے دوست کے ساتھ بھی اچھا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اس نے۔ ہاں بدلے کی فیلنگ رکھی ہے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی ہر لحاظ سے وہ سارے ہیروؤں سے مجھے اچھا لگا ہے، یعنی ارزق اس کے بھی دل میں بدلہ ہے، وہ آگے بدلہ لینے جا رہا ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بہت اچھا لگا ہے مجھے ناول میں۔ تو اس کے ساتھ یہ اتنی بدوائیں دے رہی ہے اس کو، وہ گیا بھی ہے کوٹھے پہ تو برہان کی وجہ سے گیا ہے، وہ نہیں جاتا ادھر۔ گندی بچی اتنی بدوائیں دے رہی ہو میرے فیوریٹ ہیرو کو۔ ایحان بھی اچھا ہے، سارے اچھے ہیں اس ناول میں۔ برہان تھوڑا گندا ہے کیونکہ وہ گندا نہیں ہے، بس اس کو بنایا گیا ہے، دلدل میں پھنسایا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے تھوڑا سا نیگیٹو کریکٹر لگتا ہے کیونکہ وہ حرام چیز کی طرف تھوڑا سا ہے، لیکن زاویہ بہت اچھا ہے، وہ لٹرلی بہت اچھا ہے۔ پلیز اس کو گالی مت دو، اس کو بدوائیں مت دو، اوکے زرمش؟ گندی بچی۔ آنسو متواتر گالوں سے بہہ رہے تھے، لب آہستہ آہستہ ہلتے دعا میں مشغول تھے۔ دو وقتوں کا ملاپ ہو رہا تھا، آسمان پر نارنجی روشنی بکھرنے لگی تھی۔ مجھے کبھی زاویار خانزادہ کے سامنے نہ لانا، آخری الفاظ ادا کرتی وہ کھڑی ہوئی، بڑی مشکل سے کمزور قدموں کے ساتھ سڑک تک ہی آئی تھی کہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ سامنے تیزی سے آتی گاڑی وہاں سے گزری، لیکن آگے جاتے ہی چرچر کی آواز سے ٹائر رکے۔ برہان کے آخری فون کال کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا، دل ایک دم خاموش اور ساکت تھا، کوئی منفی یا مثبت خیال اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ تھی جو نہ طنزیہ تھی نہ جس میں کوئی احساس تھا، صرف ایک ملال تھا کہ وہ عورت ذات کو پہچاننے میں ہمیشہ غلط رہا تھا۔ زاویار اس کے بعد آفس کے لیے نکل گیا تھا، لیکن یہ بھی اس کے خام خیالی تھی کہ وہ آفس آنے کے بعد اپنا ذہن بھٹکا سکتا ہے۔ جبھی وہ 2-3 میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد غصے سے فائل ٹیبل پر پٹکتے، کیا بکواس ہے، غصے سے جھنجھلاتے زاویار نے انٹر کام اٹھایا اور پی اے کو روم میں آنے کا حکم صادر کیا۔ اگلے لمحے پی اے روم میں حاضر تھا۔ کل کی ساری میٹنگز کینسل کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ مینیجر کو بولتا سارا کام پراپر طریقے سے کر کے مجھے فائل ای میل کر دینا۔ اپنا کوٹ پہنتا زاویار روم سے باہر نکلا، دل
دل و جان کو ایک وحشت و بیزاری نے جیسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ منٹ بعد لفٹ نے گراؤنڈ فلور پر پہنچنا تھا۔ وہ شنی بے نیاز، یہ کیا ہے لفظ؟ نہیں، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، جو مجھے سمجھ نہیں ہوگی۔ وہ بے نیازی سے چلتا بلیک مرسیڈیز کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پیچھے ہی گارڈز کی گاڑی تھی۔ سفر شروع ہوا تو زاویار خانزادہ کا دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ دل و جان پر جو ایک مستقل عذاب طاری تھا وہ اسے کہیں سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ فون ہاتھ میں گھماتے آن کیا اور بے مقصد فائلز ریڈ کرنے لگا۔ پھر اس سے بھی دل اچاٹ ہوا تو فون بند کر دیا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ برپا ہونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس خاموشی کے بعد اس کا دل ایک طوفان لانے والا ہے۔ بقول اس کے وہ اب تک زرمش کو اس لیے سوچتا آیا تھا کیونکہ وہ مجبور اور بے بس تھی، اس کی عزت خطرے میں تھی، ورنہ بھلا وہ کیا حسن پرست مرد تھا۔ لیکن پھر جب برہان سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی بھی جسم فروش تھی تو اس کے دل و دماغ سے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کی پرچھائی بھی مٹ جانی چاہیے تھی۔ پھر کیوں وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا؟ ذہن جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ چلتا سفر پیچھے رہ جانے والی سڑک، چلتے مناظر نہ جانے کب ماضی کی فلم بن گیا اندازہ نہ ہوا۔ آنکھیں بھیجتے ایک نازک چاندنی سی ٹھنڈک لیے سفید مخمل میں لپٹا سراپا آنکھوں کے آگے جلملایا تو زاویار خانزادہ بے بسی سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ لیمپ اٹھایا ہاتھ، خوف زدہ ہرنی سی آنکھیں اور دل چیرنے والے کلمات، سب کچھ ہی تو ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ قرآن دل شیر سے ہی کہتا تھا۔ زاویار خانزادہ اب دماغ سے کام لیتا تھا، پر وہ لڑکی دل چھوڑ دماغ پر بھی قابض ہو رہی تھی۔ جسم خریدنے والے شریف زادوں کو کیا کہیں گے؟ الفاظ کی باز گشت اکثر بار بار کانوں میں گونجتی تھی۔ ذہن میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اسی جھٹکے سے گاڑی بھی رکی کہ زاویار نے پٹ سے آنکھیں کھول کر غصے سے ڈرائیور کو گھورا۔ سوری سر، باہر کوئی لڑکی سڑک پر بھی ہوش پڑی ہے۔ ڈرائیور کی پریشانی سے کہنے پر زاویار نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو سڑک کنارے پر سیاہ چادر میں واقعی کوئی عورت یا لڑکی سڑک پر بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ پچھلی جانب تھا جبکہ ایک ہاتھ کا سفید رنگ نمایاں تھا کہ زاویار خانزادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور قدم اس عورت کی جانب بڑھائے تھے جو بے سود زمین پر گری ہوئی تھی۔ لگتا زرمش ہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ لائبریری مکمل خالی ہو چکی تھی۔ ایحان نے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ سے جائے لائبریری میں قدم آگے بڑھائے۔ لائبریری بہت بڑی تھی، پر اسے اندازہ تھا اسے چوہا کہنے والی بھیگی بلی خود کسی کونے میں چھپی ہوگی، اس لیے قدم اسی جانب بڑھائے اور یہ دیکھ سرشاری سے مسکرایا کہ اس کی توقع کے عین مطابق وہ لائبریری کے ایک کونے پر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک جرنل کھلا ہوا تھا، ایک بلیک فائل اور کچھ ڈرائنگ اور مارکنگ ٹولز۔ ایک طرف موٹی کتاب تھی تو دوسری جانب پانی کی بوتل۔ اسکارف کچھ ڈھیلا تھا، بالوں کی ایک لٹ چہرہ نیچے ہونے کے باعث ہوا میں جھول رہی تھی۔ ایحان نے کچھ سوچتے جیب سے ایک کینڈی نکالی اور قدم آگے بڑھاتے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر کینڈی اس کے سامنے اچھال دی۔ یہ کیا مذاق ہے سمیرہ؟ اس کینڈی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ابھی مجھے اتنی بھوک لگی ہے نا کہ اس باڈی بلڈر جیسے چوہے کو بھی کھا لوں نا۔ تو وہ غصے سے اپنی ہی لے میں بولی اس ٹوفی کو کھولنے لگی، لیکن پھر نظر اوپر اٹھانے سے پہلے ایک قدم دور مردانہ جوتے پر نظر پڑی اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نہیں جانتی تھی جوتے کس کے ہیں، پھر بھی ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ہمت نہیں تھی کہ نظریں اوپر اٹھا کر ایک بار دیکھ ہی لے کہ اس کے سر پر کھڑا شخص کون ہے۔ ریم اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنے لگی اور دل سے دعا مانگنے لگی کہ یہاں جو کوئی بھی ہو پر ایحان دلشیر نہ ہو۔ اس پدی چورنی کو خوف سے آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ منہ ہی منہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایحان دل شیر نے بہت آہستگی سے اپنے کان اس کے منہ کے قریب کیے تو ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ وہ بھیگی بلی اس باگھڑ بلے سے بچنے کی معصوم سی کوشش کر رہی تھی۔ ایحان نے چہرہ اس کے مقابل کیے بغور اس کے گھنیری پلکوں کو دیکھا، پھر ہلتے لبوں کو، پھر کچھ زور سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو ریم کی دھڑکنیں اچانک ساکت ہوئیں۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولی پر مقابل اتنے قریب اس ڈائنو کو دیکھ ایک زوردار چیخ منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ چیختی ہوئی اس سے پہلے کوئی دوسرا رد عمل دیتی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتے ایحان اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ ڈونٹ! ایحان نے ایسی آنکھیں دکھاتے تنبیہ کی تو ریم نے شرافت سے مگر اجرت میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے پروفیسر نے بلایا ہے، میرا ٹیسٹ
ٹیسٹ ہے, مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے. ریم بدحواسی میں فضول ترین بہانہ گھڑتی اپنی کتاب واپس چھوڑ ایحان کے ہاتھ منہ سے ہٹاتی ہی فرار ہو جانے کی چاہ میں تھی, پر ایحان نے اس کے آگے ہاتھ کی دیوار بناتے وہ راستہ مسترد کر دیا. تمہیں نہیں لگتا تمہیں پہلے میرے سوالوں کا آنسر کرنا ہوگا؟ ایحان نے آئی برو اچکائے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو ریم پیچھے کی جانب کھسکنے لگی. پوچھیں. ریم کے گلے میں گٹلی سی ابر کر معدوم ہوئی, لبوں پر زبان پھیرتی اطراف میں نظریں دوڑائیں کہ کوئی نظر آئے تو مدد طلب کر لے, لیکن پھر اپنے کونے میں بیٹھنے پر جی بھر کر غصہ آیا. وہ جو لمحہ و لمحہ پیچھے کی جانب کھسکنے کو تھی, ایحان نے اس کی یہ حرکت سخت ناگواری سے دیکھی. اگر تم 1 انچ بھی پیچھے ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا. ایحان کا کہنا تھا کہ ریم کو اپنی حرکت روکنی پڑی. تو پھر آپ دور ہو کر بات کریں نا, ریم نے روحان سے لہجے میں کہا. تو ایحان کو پہلی بار احساس ہوا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے گرد منڈلانے کی بجائے اس کی قربت کی نفی کر رہی تھی. انا کو یہ بات بہت بری طرح چبھی تھی. کیوں؟ ایحان نے بے مقصد ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھا. لوگ غلط سمجھیں گے. ریم بری طرح اپنی انگلیاں آپس میں مسلتی بولی, لیکن ایحان کی اگلی بات سنتے لال سرخ ٹماٹر ہو گئی. کسی نے کیوں غلط سمجھنا ہے؟ یہاں میں تمہارے ساتھ رومانس کر رہا ہوں. بہت عام سے لہجے میں بہت بے ہودہ سوال تھا. ریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی, لیکن پھر اچانک اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا جسے ایحان نے بغور دیکھا. مجھ سے ایسی بے ہودہ گفتگو مت کریں, اس نے قطعیت سے کہا. تو ایحان کی انا پر دوسرا چابک پڑا تھا. یہ پدی لڑکی آخر اسے سمجھ کیا رہی تھی؟ وہ تو حسن پرست کتنی غلط بول رہی ہوں میں, میرا سر درد ہو رہا ہے تو بس میں آج تو جان ہی چھڑوا رہی ہوں ایپیسوڈ سے. وہ تو حسین افسراؤں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور وہ لڑکی اس کے کریکٹر کو ہی مشکوک کر گئی تھی. میں بے ہودہ بات کر رہا ہوں یا تم؟ کوئی دیکھ لے گا, اس نے ریم کی نقل اتارتے کہا کہ ریم خود حیران ہوئی تھی ایحان کو یہ بچکانہ حرکت کرتے دیکھ. ایکچولی ایسی بیویاں بولتی ہیں جب شوہر ان سے رومانس کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں مجھے دیکھ کر تمہیں ہسبینڈ والی فیلنگ تو نہیں آتی؟ پہلے بھیا پھر سیاں, مطلب تم جیسی لڑکیاں واقعی. وہ بولتے بولتے ہنسنے لگا, گویا اپنی انا اور کردار پر کاری وار کا قرض سود سمیت چکایا ہو, جبکہ ریم کا چہرہ ہتک و ذلت کے بھاری احساس تلے سرخ ٹماٹر ہو چکا تھا. سبکی کے احساس سے ریم کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تیری اور وہ غصے سے پاگل ہو گئی. بکواس بند کریں اپنی. مانا میرے فیس بھرتے ہیں آپ, لیکن میرے کردار کے متعلق ایک لفظ نہیں کہنا. سیاہ تو بہت دور کی بات. میں آپ جیسے لڑکوں کے بھائی جیسا سیاں لکھا ہوا ہے. سیاں تو بہت دور کی بات. میں تو آپ جیسے لڑکوں کو بھیا جیسی پاکیزہ الفاظ کہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی. غصے سے پھٹتی وہ بنا رکے بولے گئی, لیکن یہ بھول بیٹھی کہ سامنے کون ہے. کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ ایحان نے ریم کا بازو دبوچے اسے طیش و غصے سے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا کہ وہ اب رونے لگی تھی. بےعزتی اور ذلت کے احساس تلے دبی ایحان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی تک و دو میں تھی. بتاؤ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس نے ریم کے دوسرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ دے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے بالکل قریب اور مقابل ہو گئی. فاصلہ کم تھا, لیکن وہ قد میں ایحان کے سینے تک آتی تھی. نظر مستقل جھکی ہوئی تھی. اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ایک کم حیثیت لڑکی ہے, محض سامنے کھڑے شخص کے ایک ڈرائیور کی بیٹی, اور جس کے مقابل کھڑی ہے وہ مالک ہے اور خادم پر فرض ہے وہ مخدوم کی ہر بات برداشت کرے. یہی تو رواج تھا کہ غریب پر لازم ہے وہ امیر سے دب کر رہے, ورنہ مسل دیا جائے گا. اب اگر تم نے جواب نہیں دیا تو آئی سوئر اچھا نہیں ہوگا. ابھی 2 منٹ پہلے تم نے جو بکواس کی ہے اسے رپیٹ کرو. غصے سے گراتے ایحان کے سرخ اور سفید چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا. جو بھی تھا, پر وہ تھا ایک انا پرست مرد. کیسے اپنی ذات کی اتنی نفی برداشت کرتا جتنا وہ لڑکی ابھی کر رہی تھی. میرے کردار کے بارے میں کچھ مت کہیں پلیز. میرے پاس فخر کرنے کے لیے آپ کے جتنی دولت نہیں ہے, لیکن میرے بابا اور میرے پاس صرف ایک میرے کردار کی پاکیزگی ہی میری جمع پونجی ہے. بھرائی آواز میں وہ مجرم کی طرح سر چکائے بولی. اب کے لہجہ عاجز تھا کہ ایحان کی پکڑ اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی, لیکن پھر ریم کی اگلی بات ایحان کی ساری نرمی کو پل بھر میں خاک میں ملا گئی. رہی آپ کے احساس کی بات, تو آپ میری پڑھائی پر جتنا بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ میں لٹا دوں گی. ادھر آنا تھا احسان کی بات. چلیں اب میں نے بتا دیا احسان ہی ورڈ. آپ کا احسان نہیں رکھوں گی, اس کا بولنا تھا کہ ایحان کا پارا ایک دم ہائی ہوا. سمجھ نہیں آیا آخر اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیا کرے. لسن, جو میں نے دیا وہ تو
ہاں لسن، جو میں نے دیا وہ تو میں تم سے سود سمیت وصول لوں گا، اور سیکنڈ تھنگ کہ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، کجا کہ اس کی فیس بھرنا۔ ہاں لیکن نعمان علی ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکے۔ میں نے تمہاری فیس ادا نہیں کی، نہ کروں گا، بلکہ نعمان علی کی بیٹی کی ہے۔ وہ بولا تو ریم اس کی سرد آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکا پل بھر میں اس کی حیثیت دو کوڑی کی کر جاتا تھا، لیکن یہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ ایحان کی اس بات سے دل پر جو احسان کا بوجھ تھا وہ اتر چکا تھا۔ ہاں بھلا اس نے ریم پر تو کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ ریم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہے تھے۔ میرا بازو چھوڑ دیں، جو پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی اسے واپس سخت ہوتا دیکھ وہ بے بسی سے آنکھیں میچے بولی۔ وہ مزید ایحان دل شیر سے زبانی تکرار کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تکبر میں ڈوبا گھمنڈی شخص پل بھر میں اس کی ذات کو بے توقیر کر دیتا تھا کہ وہ جو دنوں اور مہینوں لگا کر خود اعتمادی بحال کرتی تھی، ایحان دل شیر کے چند حقارت بھرے جملے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس کے بجائے ہوئے بے بسی لیے اس کے بجھے ہوئے بے بسی لیے انداز پر ایحان نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ نہ جانے اس لڑکی کو جھکا کر اندر سے ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، پر یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے ریم میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اسے ڈرا سہما دیکھ کر ایک انوکھی سی خوشی ہوتی تھی۔ ایحان کے چھوڑتے ہی ریم نے انگلیوں سے اپنے گال رگڑتے آنسو صاف کیے تھے، جس کے نتیجے میں گال مزید سرخ ہو گئے تھے۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنی پریکٹس کی بک سمیٹنے لگی تھی۔ مشکل سے آنسو روکنے کی تکدود میں تھی۔ کس چوہے نے تمہارے نوٹس کترے؟ ایک مرتبہ پھر آئیبرو اچکاتے وہ اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا تو ریم کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ چور نظروں سے ایحان کی طرف دیکھا جو قریب ہی تھا۔ ماتھے پر ننھے پسینے نمودار ہونے لگے۔ وہ اب اس شخص کے ہاتھوں مزید ذلیل و بے توقیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے کی گئی منہ ماری کی پاداش یہی لکھا ہوا ہے، یہی ہے۔ وہ اس سے کی گئی منہ ماری کی پاداش مساس کے باپ کی نوکری سے فارغ کر دے۔ پاداش میں ادھر آئے گا میں۔ وہ اس سے کی گئی منہ ماری کی پاداش میں اس کے باپ کو نوکری سے فارغ کر دے، یا انہیں اس کی کوئی چھوٹی شکایت لگائے۔ گھر پہ ایک آتا ہے۔ وہ بات مختصر کر رہی تھی، پر مقابل کے پاس تو گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ تھانے دار بن کر بڑی فرصت سے اس کی خبر لینے ہی جیسے یہاں نازل ہوا تھا۔ اور اس چوہے کا نام کیا ہے؟ صبح تم اپنے بابا کو بتا رہی تھی، مجھے بھی بتانا۔ اس کے ہولناک سوال پر ریم کے ہاتھ کے طوطے، چڑیا، کبوتر سب اڑنے لگے تھے۔ ایحان نے ریم کے ہاتھوں سے کتابیں کھینچ کر ایک طرف کرتے سنجیدگی سے پوچھا تو ریم ساری بات بھول کر ایک مرتبہ پھر خود کو کوسنے لگی۔ بھلا کیا ضرورت تھی زبان اتنی فراٹے سے چلانے کی؟ بھول گئی۔ فی الوقت اس ڈائنو سے بچنے کا یہی جواب پلس بہانہ اسے سمجھ آیا تھا۔ نام بتاؤ۔ اب کی بار ایحان نے زور دیتے سختی سے کہا۔ ایحان دل شیر اس کا نام لینا تھا کہ ایحان نے ہاتھ اوپر ہی کیا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ گمان ہوا اب وہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا، جبکہ وہ جو اپنے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا اس کا ڈر سمجھتے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ کیا تم مجھے تفصیل بتاؤ گی اس چوہے کا نام؟ ایحان دل شیر کیسے اب کی بار مفاہمانہ انداز میں پوچھنے لگا، پر یہ تو ریم بھی جانتی تھی وہ محبت سے اگلوا کر سخت سزا دے گا۔ مطلب؟ ریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یقیناً اس چوہے نے تمہیں اپنا آئی ڈی کارڈ یا کچھ اسی طرح کی کوئی چیز دکھائی ہوگی، جبھی تو تمہیں معلوم ہوا ہوگا اس کا نام ایحان دل شیر ہے۔ گہرا طنز تھا۔ ریم نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے گہری سانس لی جو فی الحال اٹک کر چل رہی تھی۔ اس کا نام میں نے رکھا تھا۔ ریم نے آخرکار منمناتے اپنا جرم قبول کیا۔ ایحان سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ایک اور سوال داغا۔ ہائے اللہ، کتنا پوچھو کہ لڑکی اب چری مر گئی پھر تمہارے سوالوں سے۔ داغا
کیوں کیوں کیونکہ وہ موٹا تازہ باڈی بلڈر تھا اور ڈراؤنا بھی. بہت معصومیت سے ریم نے ایحان کے سامنے اس چوہے کی خصوصیات بیان کی تھیں کہ وہ اس کی جرت پر اش اش کر اٹھا تھا. یعنی ایحان دل شیر تمہیں ڈراؤنا لگتا ہے؟ ایک دم ریم کے ایک طرف بک شیلف پر ہاتھ رکھا کہ ریم خوف سے خود بھی بک شیلف سے جا لگی. معصومیت کی انتہا تو یہ تھی کہ اس کے سوال پر اس بولی لڑکی نے اس بات میں سر ہلا ڈالا تھا. صرف آخری بار معاف کر دیں بابا کی قسم، آپ کا نام دوبارہ زبان پر بھی نہیں لاؤں گی. کوشش کروں گی آپ کو اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں. ریم نے مزید بے عزتی سے بچنے کی خاطر بالآخر عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے معافی مانگ ہی لی تھی. ایحان کے کڑے تیور ایک دم ڈھیلے پڑے تھے. ریم کے آخری الفاظ کسی سوئی کی طرح بری طرح چبھے تھے. یہ بات خود کو بھی کھٹکی تھی کہ بھلا اسے یہ الفاظ کیوں چبھے. بنا ایک لفظ مزید اس لڑکی پر ضائع کیے وہ تیزی سے پلٹا تھا جیسے دل و جاں کو کسی اچھوت نے چھوا ہو. قدم قدم پیچھے لیتے بنا ایک نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ریم وہیں بیٹھی چہرہ ہتھیلیوں میں گرا گئی تھی. یا اللہ، مجھے بھی اتنا امیر کر دے کہ میں ایحان اور اس جیسے امیروں کے سامنے کمزور نہ پڑوں اور نہ ان جیسوں کے سامنے اتنے ذلت و پستی کا احساس ہو. وہ خاموش ہوئی تھی اس ڈر سے بھی کہ کہیں وہ اس کے بابا کو نوکری سے ہی نہ نکال دے. یوں بھی اس کے باپ کو اپنے مالک پر بڑا ناز تھا. ثابت ہوا تھا کہ کہیں کہیں اولاد بھی ماں باپ کے لیے قربانی دیتی ہے، پھر چاہے عزت نفس کی کیوں نہ ہو. دوسری جانب وہ جو اسے ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے لائبریری میں آیا تھا، اپنے اندر آگ کے شعلے سلگا کر باہر نکلا تھا. اس لڑکی سے بدلہ دور پر وہ تو ایحان دل شیر کے دل میں بھانبڑ جلا گئی تھی. کیا کہا ہے اس نے؟ بس کہا ہے کہ نہیں ملوں گی آپ سے. ایک تو اس کو ستاتا ہے، پھر ایسے کہنا. لڑکیاں تو بیچاری ڈرپوک ہوتی ہیں، پھر یہی کہیں گے کہ آپ کے سامنے بھی نہیں آئیں گے. میں کون سا اس کے منہ سے اپنا نام سننے یا اس کی شکل دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں جو یہ فضول بات کر رہی ہے پدی چڑیل. ایحان نے غصے سے جبڑے بھینچ کے سوچا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا یہ کہنا ایحان دل شیر کی انا پر پھر سے کاری وار کر گیا تھا. آخر وہ کیوں ہر بار اس کی ذات کی نفی کرتی تھی؟ اگر ایک بار، صرف ایک بار وہ ایحان دل شیر پر فدا ہونے والی نظر ڈال لیتی تو یقینی طور پر ایحان دل شیر اسے سوچنا دور ایک نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کرتا. پر وہ تھی کہ بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ایک تو یہ نا بہت ٹیڑھا انسان ہے. اس کو جو لڑکی نہیں دیکھتی نا، اس کو یہ کہتا ہے مجھے دیکھو پھر میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، اور جو دیکھتی ہے اس کو کہتا ہے دفعہ ہو، نکلو یہاں سے. دو کوڑی کی لڑکی. تو اب وہ تمہیں نہیں دے رہی تو تمہیں کیا انسان، تم بہت ٹیڑھے ہو. ایحان دل شیر قسم سے جلیبی کی طرح سیدھا ہے.